دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی اور یزید اس دنیا سے کیا چاہتا تھا؟ دوستوں، یزید حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اب پوری دنیا کے لوگ اس کے سامنے جھکیں گے اور اس کی عبادت کریں گے، کوئی بھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں روتے روتے شام کے بازاروں سے گزر رہی تھیں، تب ان کی آواز سنتے سنتے وہاں کے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین خاندان ہے، تو جس نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور اس طرح مدینہ والوں نے یزید کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج مدینہ منورہ میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر 3 دن تک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور اس طرح مکہ مکرمہ میں بھی لوگوں کے دلوں میں یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور وہاں آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف کرتی ہے، اور واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک انتہائی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں درد اور آنتوں میں زخم ہو گئے، اور وہ اس طرح تڑپنے لگا جس طرح ایک مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے۔ اس کی آنتیں جلنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہاں کے بڑے بڑے حکیم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے جو یزید کا پیٹ اندر سے ختم کر رہی ہے۔ دوستوں، یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگنے لگی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تو وہ پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ یزید کے محل میں موجود لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر یہی کہنے لگے کہ یہ عذاب حضرت امام حسین کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے یزید پر ڈالا گیا ہے۔ اور پھر جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلوایا اور وہ اپنی بادشاہت اپنے بیٹے کو سونپنے لگا۔ لیکن اس کے بیٹے نے چیخ کر کہا کہ جس تخت پر آل رسول کا خون لگا ہو میں اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا، اور دعا کی کہ خدا مجھے اس بے رحم سلطنت سے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ دوستو، یزید اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سن کر تڑپنے لگا اور بستر پر پاؤں رگڑنے لگا۔ موت سے پہلے اس کی آنتیں سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس جانے کا سوچتا تھا تو وہ ناک اور منہ لپیٹ کر جاتا تھا۔ جب وہ پانی پیتا تھا تو اس کی آنتیں جلنا شروع ہو جایا کرتی تھیں، اور ان دنوں عرب کا بدترین سے بھی بدترین نشہ یزید کو پلایا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو پیاس نہ لگے اور یہ زیادہ تڑپے نہ۔ پھر یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ سپاہیوں نے کہا کہ وہ شاید جنگل کی طرف نکلا ہے، اور یہ سن کر یزید اپنے گھوڑے پر بیٹھا، لیکن گھوڑے نے نواسۂ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا، اور گھوڑا دوڑتا رہا اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ یزید زمین پر رگڑتا گیا، اور اس کا سر ایک پتھر سے جا کر ٹکرا گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ پھر چند ہفتوں تک یزید کی لاش کو چیل کوے کھاتے رہے، اور اس کے سپاہی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے۔ اس کی لاش سے اتنی خطرناک بدبو آ رہی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل تھا۔ پھر ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو دفن کر دیا گیا۔ یزید کی لاش شام کے کسی کچرے کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور لوگ اس لعنتی یزید کی قبر کو دیکھ کر اس پر لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ جس طرح یزید ایک نشان عبرت بن گیا، بے شک اسی طرح جو اس دنیا پر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان ختم کر دے گا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔